صلی علی رسول الکریم اما بعد، مضمون بیان ہو رہا ہے مسجد کی حاضری کا، اور اس پر انشاءاللہ بات ابھی باقی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن آج موضوع سے ہٹ کر ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ رمضان المبارک کا روزہ اور تراویح کی نماز یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رات کو اس کا قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے مسلمان ہونے کی حالت میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ پوری 20 رکعات سنت مؤکدہ ہے۔ جماعت کی نماز تو اس میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں جماعت ہو رہی ہے اور کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے انفرادی طور پر اپنے گھر میں 20 رکعت تراویح کی پڑھ لیتا ہے تو بری و ذمہ ہو جائے گا، جماعت کا ثواب نہیں ملے گا لیکن گنہگار نہیں ہوگا۔ تو 20 کی رکعتیں جو ہیں یہ اس طرح سنت مؤکدہ ہیں، جیسے فجر کی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں پہلے والی اور 2 رکعتیں بعد والی سنت مؤکدہ ہیں، مغرب کے بعد والی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، عشاء کی بعد والی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی وہ سنتیں نہ پڑھے تو گناہ ہوگا۔ عصر سے پہلے والی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے والی 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہیں، پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن نہ پڑھے تو گنہگار نہیں۔ اسی طرح تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور فقہ کے جتنے امام ہیں کسی امام کے نزدیک بھی 20 سے کم نہیں ہے، بعض کے نزدیک تو 40 تک ہیں۔ کوئی امام ایسا نہیں، قرآن و حدیث کی تشریح کرنے والے مشہور امام 4 ہی ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، یہ چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ 20 سے کم بہرحال تراویح نہیں ہے۔ جیسے ججوں کا ایک پینل ہوتا ہے نا، وہ سارے کے سارے کسی مقدمے کی فیصلے پر متفق ہو جائیں، کسی جج کا کوئی اختلافی نوٹ نہ ہو تو وہ فیصلہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ یہی حال تراویح کا اور ایسے مسائل کا ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں بعض دوست جو اہل حدیث کہلاتے ہیں ان کا اپنا فقہی مسلک یہ ہے کہ یہ 8 رکعتیں ہیں، ان کا اپنا مسلک ہے، اس کی ان کے پاس دلیل بھی ہے، تو ان کے لیے تو 8 پڑھنے کی گنجائش ہے کہ ان کا اپنا مسلک ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ہم باقی جتنے لوگ اماموں کے مقلد ہیں، حنفی ہوں یا شافعی ہوں یا مالکی یا حنبلی، ہم تو پورا سال اور پوری زندگی ہر مسئلے میں اپنے امام کی بات کو مانتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو 2-4 ہی پوری مسجد میں وہ بزرگ ہوتے ہیں اہل حدیث، وہ جب 8 پڑھ کے نکلتے ہیں تو دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ ساری کی ساری مسجد ہی خالی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ انسان کا یہ جو نفس ہے نا یہ سہولت پسند ہے، جس مسئلے میں اس کو تھوڑی سی آسانی نظر آتی ہے تو بس وہ آسانی کو لے لیتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ ہاں، اگر واقعتاً ان کا مسلک وہ ہے، ان کے نزدیک تو جرابوں کے اوپر بھی مسح ہو جاتا ہے، اور وضو خون کے نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ سارا سال نماز میں رفع یدین بھی کرتے ہیں اور اونچی آمین بھی کہتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ سارے یہ کام کرتے ہیں؟ پورا سال تو آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر نماز پڑھتے ہیں، رفع یدین بھی نہیں کرتے، جرابوں پر مسح بھی نہیں کرتے، خون نکلنے سے تمہارا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے،
ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو اگر سارے مسئلے ان کے ہیں تو پھر تو چلو آپ تراویح میں بھی ان کی اتباع کریں. یہ تراویح والا مسئلہ صرف اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے، اور نقصان کتنا ہو رہا ہے، 12 چوک 48 سجدوں سے محروم رہ جاتے ہیں. اور ان 12 رکعتوں میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کی سماعت سے محروم رہ جاتے ہیں. پوری تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، اور تراویح میں پورا قرآن سننا یہ ایک مستقل سنت ہے. اور وطروں کی نماز سوائے رمضان کے جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، اور جماعت کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے. وطروں کی جماعت کے ثواب سے بھی آپ بالکل محروم رہ جاتے ہیں. تو کتنے بڑے خسارے کی بات ہے. اگر 8 ہی پڑھنی ہے وہ بھی دل کر رہا ہے تو پھر کسی ایسی مسجد میں پڑھیں جہاں 8 رکعتوں میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے. ایک امام صاحب تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا یہ سارے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے پہلی 8 رکعتوں میں پورا سپارہ سنا دیا، اور باقی جو رکعتیں 12 رہتی تھی ایک پاؤں میں پڑھ دی. مزہ کرو تم 8 رکعتیں جو پڑھ کے جاتے ہو. تو بھائی دین کو کھلونا مت بناؤ کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا. یہ تو خواہش نفس کی اتباع ہے. دین تو اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات ماننے کا نام ہے جو وہ فرماتے ہیں. پوری کی پوری امت 20 پڑھ رہی ہے، اور قرآن و حدیث کی تشریح کرنے والے سارے اماموں کا اتفاق ہے 20 کے اوپر. تو یہ 8 آپ نے کہاں سے نکالی؟ دین کی جو سمجھ ہے نا، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے. بہرحال میرا فرض تھا مسئلہ، واقعی لوگ مجھے کہہ بھی رہے تھے یہ کوئی ایسا مسئلہ کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ. کفر ایمان کا، میرے بعد ایک مقتدی آیا میرا اسی مسجد میں، وہ کہہ رہا کہ آپ کے پیچھے لوگ جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور داڑھی بھی اس کی نہیں تھی. اور میں نے کہا اللہ کے بندے، اصل مسئلہ فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا نہیں ہے، ایمان آمین اونچی کہنے یا نہ کہنے کا نہیں ہے. نماز ہر طرح ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ تو یہ بے حیائی اور فحاشی کا جو سیلاب ہے اس کا مسئلہ ہے. عورتوں کا گھروں سے بے پردہ نکلنا یہ اس کا مسئلہ ہے. نیٹ اور ٹی وی اور VCR کا استعمال، اصل مسئلہ یہ ہے. اس کو سوچو کہ امت کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو کس طریقے سے اس سے روکا جائے. یہ فقہی مسئلے تم نے لے کر کے جو ہے نا ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے. داڑھی تیری ہے ہی نہیں، داڑھی رکھنا جو ہے نا یہ واجب ہے. جب تک آدمی داڑھی نہیں رکھتا یا داڑھی اس کی پوری نہیں ہوتی تو وہ پوری زندگی سویا ہوا ہے تب بھی گناہگار ہے، جاگ رہا ہے تب بھی گناہگار ہے، کاروبار کر رہا ہے تب بھی گناہگار. اصل تو مسئلے یہ ہیں. ان مسئلوں کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے اور لیا ہوا ہے فاتحہ خلف الامام. تو بہرحال بھائی جو غیر مقلد حضرات ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے 8 ہی ثابت ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے 20 ثابت ہیں، اور سارے اماموں کا اس پر اتفاق ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو حنفی لوگ ہیں پورا سال جو ہے نا وہ امام صاحب رحمہ اللہ کی اس پر چلتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنی آسانی کے لیے جو ہے نا 8 رکعتیں پڑھ کر کے کھسک جاتے ہیں. ایسے کھسکتے ہیں کہ گویا کہ مسئلہ کی ان کا یہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اور ایک اور بات تاکہ کل اپنا مضمون شروع کریں. بھئی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں، یہ شاہی دربار ہے، اور اس شاہی دربار کے آداب ہیں. ایسے اٹن سٹن جو کپڑے آپ نے رات کے پہنے ہوتے ہیں وہ انہی کپڑوں میں مسجد میں آ جاتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب بات. اگر شاہی آداب نہ ہوتے تو یہ وضو کیوں کرایا جاتا؟ پہلے استنجا کرو، پھر وضو کرو، منہ دھو، کچھ صفائی کر کے پھر اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. جیسے کپڑوں میں آپ مجلس میں جانا جن کپڑوں میں پسند نہیں سمجھتے، مہمانوں سے ملاقات کرنا جن کپڑوں میں پسند نہیں کرتے، اور دفتروں میں جانا جن کپڑوں میں پسند نہیں کرتے، ان کپڑوں میں مسجد میں آ جاتے ہیں. یہ اس طرح نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. خوب اچھی طرح کان کھول کر کے سن لو کہ جن کی کونیاں ننگی ہوتی ہیں ان کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہگار بھی ہیں اور نماز کا لوٹانا بھی واجب ہے. اور جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں بغیر ٹوپی کے سستی کی وجہ سے، ایک مجبوری ہے، کپڑا ہے ہی نہیں ایسی جگہ پھنسا ہوا، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پورے ذخیرہ حدیث میں آپ کی جتنی زندگی گزری ہے سوائے احرام کی حالت میں
کسی ایک حدیث میں بھی ننگے سر آپ سے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، تو اس ایک کپڑے میں نماز آپ نے مسئلہ بتانے کے لیے پڑھی، اور اس میں بھی یہ احتمال ہے کہ سر ڈھکا ہوا تھا، وہاں ٹوپی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ کسی حدیث میں بھی یہ ثابت نہیں، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کبھی آپ نے ننگے سر احرام کی حالت کے سوا نماز پڑھی ہو۔ تو ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ ٹخنے ڈھانپنا نماز کے علاوہ بھی حرام ہے، اور نماز کے اندر تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، یہ ڈبل حرام ہو جاتا ہے۔ ٹخنے ڈھانپ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی نمازیں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، لوٹانا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ مسلمان کا ایک لباس ہے، جیسے سیکورٹی گارڈ ہے نا، ان کا ایک لباس ہے، پولیس والوں کا لباس ہے، فوج والوں کا لباس ہے۔ وہ اگر اپنا لباس پہن کے نہ آئیں، کسی اور لباس میں آئیں تو ان پر جرمانہ ہو جاتا ہے۔ معتکفین میں رمضان المبارک کے مہینے میں ظہر کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کا بیان ہوتا ہے، اور اس سال انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ معتکفین میں لباس کا مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ لباس کے شرعی اصول کیا ہیں۔ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، یا اللہ کے دشمن ہیں اور یا اللہ کے دوست ہیں، یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ مسلمانوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اگر مسلمان اللہ کے دشمنوں والا لباس پہن لیں، پاکستان کے فوجی ہندوستانی فوجیوں والی وردی پہن کر کے آ جائیں، تو کیا خیال ہے آپ کا ان کو شوٹ کر دیا جائے گا کہ یہ تو کوئی دشمن آ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہم ہر مسئلے میں پابند ہیں۔ یہ ہماری شریعت اور ہمارا دین جو ہے یہ ایک ضابطہ حیات ہے، کھانے پینے سے لے کر کے ہر کام تک اس میں احکام ہیں، اس کے قوانین ہیں۔ مسلمان اس طرح بالکل آزاد نہیں کہ جو آیا بس جیسے کر لیا، بس نماز پڑھی ہے جی۔ آدھی بعض لوگوں کے جو ہے نا گھٹنوں تک سلوار وہ پاجامہ پہنچا ہوا ہے، اور بعض جو ہے نا ٹخنوں کو بھی ڈھانکا ہوا ہے بعض نے۔ اللہ پاک اب سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔